مسلم لڑکیوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے عمل میں آئی جامعہ حلیمہ سعدیہ للبنات چندنبارہ اپنے ابتدائی وقت سے ہی نئی نسل کو علم کی روشنی سے آراستہ کر رہا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بڑھتی رغبت کو دیکھتے ہوئے جامعہ حلیمہ سعدیہ للبنات کو عارضی جگہ سے مستقل جگہ پر منتقل کرنے کے لیے خادم القرآن مولانا محمد ایوب ندوی بھٹکلی کے دست مبارک سے نئی عمارت کی بنیاد رکھی گئی اور دعا کا اہتمام کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات سے مزین کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا محمد ایوب ندوی بھٹکلی نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ آج لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکی کا دیندار ہے، سمجھے کہ پورا معاشرہ دیندار ہوتا ہے۔ اگر کسی بستی میں 1000 عالم ہوں اور لڑکیوں میں تعلیم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عالم بھی بے نمازی اور بے دین ہوتے ہیں۔ اگر وہاں کسی مدرسے میں کسی گاؤں میں اگر عورتیں دیندار ہیں، علماء وہاں نہ بھی ہوں تو بھی وہاں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ میری امی کی اولاد میں اس وقت 40 حافظ 40 عالم ہیں ایک عورت کی اولاد میں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ میری والدہ دیندار تھی، خاص کر کے والد دیندار تھے، اور ایک بھائی نے ہمارے جو کام کیا ہے آپ سوچ سکتے نہیں ہیں کتنا کام کیا ہے ایک آدمی نے۔ تو یہاں کے علماء، یہاں کے جو ہے عوام ساتھ دیں گے تو میں فکر یہ ہے کہ یہاں میرے خود گھر میں میری 5 بیٹیاں، پانچوں کا جو حافظ قرآن ہے اور 5 عالم بھی ہیں اور 5 جو ہیں 10ویں پاس بھی ہیں۔ تو میری فکر یہ ہے کہ ہر گھر میں ہماری ساری بیٹیاں حافظ ہوں، ساری بیٹیاں عالم ہوں، 10ویں پاس بھی ہوں، تاکہ ان کی دنیا بھی بھلی ہو، آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ ہمارے یہاں کسی شادی کے موقع پر کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں شادی اخراجات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے شادی کی اتنے بچوں کی، بس زیادہ سے زیادہ 1 1.5 لاکھ میں ہمارے یہاں شادیاں آرام سے ہو جاتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کی بھی۔ یہاں سنا ہے کہ بہت بڑے خرچہ آتے ہیں، اور ہمارے وہاں اتنے مدرسے ہیں جہاں پر ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ماتحتی میں نگرانی میں 200 مدرسے ہیں، اس میں 100 مدرسے لڑکیوں کے بھی ہیں، اور الحمدللہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی بچی دو جو مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے۔ اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں مدرسے میں آ جاؤ۔ مدرسے میں آتی ہے، 6 ماہ تعلیم حاصل کرتی ہے، شادی اس کی ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم کو بس لڑکی چاہیے، نہ جہیز، نہ آپ کی دعوت، نہ کچھ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں کوئی قسم کا خرچ کی ضرورت نہیں، خرچہ پورا میں کروں گا۔ اس طرح کے سے الحمدللہ بلا کسی ایک پیسے خرچے کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے جو بچے آتے ہیں مدرسوں میں بہت ہی غریب ہوتے ہیں، انتہائی غریب یتیم بچے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا، ہم کے گھروں کو دیکھا ہے، کسی کا تو ایسا ہے کہ 6 بائی 4 پورا گھر ہے، 6 فٹ بائی پورا گھر، لیکن آج شادی کر کے محلوں میں پہنچ گئے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ شاندار زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے مدرسے کے فارغات بہت سے ماشاءاللہ اسکول کے استاد ہیں، کالج کی معلمات ہیں، اور ماشاءاللہ ہر بچی جو ہے اپنی جگہ پر بڑا بڑا کام کر رہی ہے۔ ہر بچی معلمہ ہے، ہر بچی تقریباً مکتب چلا رہی ہے۔ ہم اسے ترغیب دیتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے گھر گھر مدرسہ ہو جائے، ہر بچی عالمہ ہو، حافظہ ہو۔ وہیں مدرسہ کے بانی و مفتی انیس الرحمن ندوی نے جامعہ حلیمہ سعدیہ للبنات کے بارے میں بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اطراف و اکناف میں جو بچیاں جو ہے دین سے دور ہیں، زیادہ سے زیادہ بچیاں جو ہے علم کی روشنی سے آراستہ ہو، اس لیے کہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے مکہ مکرمہ میں بے حیائی برائی بہت سر چڑھ کے بولتی تھی، لیکن پہلا اعلان جو آسمان سے آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تعلیم کو رب سے جب جوڑ دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب تعلیم جڑ جاتی ہے تو وہ تعلیم دنیا میں بھی فلاح اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اس لیے جو ہے ایسی تعلیم جو فتنہ بنے، ہم اس سے بچا کر چاہتے ہیں کہ علاقے کے بچیوں کو
صحیح تعلیم صحیح تربیت دے کر ان کی آخرت ان کی جنت سنواری جائے۔ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہم لوگوں نے دونوں تعلیم کا نظم رکھا ہے، دینی اور عصری دونوں۔ بہار بورڈ کے جو اسکول کے سلیبس ہے انگلش، ہندی، میتھ، یہ ہم نے یہاں سے رکھا ہے تاکہ بچیاں جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر دونوں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس علاقے کے لوگوں سے کیا گزارش کریں گے؟ ہم علاقے کے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو جو ہے یہاں بھیج کر اپنی بچیوں کو کی صحیح تعلیم تربیت دلوائیں اور جانی مالی ہر اعتبار سے تعاون کرے تاکہ یہ ادارہ جلدی آگے بڑھ کر علاقے کی غریب بچیوں کے لیے مستقبل کے روشن ہو اور بچیاں جو ہے کامیاب ہوں۔